لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں آج کل ریٹائرمنٹ واپس لینے کا سیزن چلا ہوا ہے۔ محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی ہو چکی ہے۔ شاہد افریدی سے سوال کیا گیا، انہوں نے تو البتہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اب میری عمر نہیں رہی ہے۔ لیکن ایک اور کھلاڑی ہے جو کہ شاہد افریدی کے ساتھ کرکٹ کھیلا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کی عمر باقی ہے اور وہ ایک بار پھر بڑے لیول کی کرکٹ کھیل سکتا ہے، اور وہ ہے عمران نذیر۔ اب عمران نذیر نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ وہ ٹاپ لیول کی کرکٹ کھیل سکتے ہیں، اس کا اندازہ تو بعد میں ہوگا اور یا وہ خود بہتر جانتے ہوں گے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ 42 سال کی عمر میں کرکٹ میں واپسی کا اعلان کرنے والے عمران نذیر کے لیے آگے کیا فیوچر ہے۔ ویسے تو جس طرح ان کی جسمانی ساخت ہے، جس طرح فٹ دکھائی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نیشنل T20 کپ میں یا پاکستان ون ڈے کپ میں یا کہیں فرسٹ کلاس میچ میں واپسی کر کے PSL کھیلنے کی اپنی راہ ہموار کر سکیں۔ پاکستان ٹیم میں کھیلنا تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن ان کے لیے پہلا جو ٹاسک ہونا چاہیے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ اور پھر PSL ہونا چاہیے۔ گو کہ یہ آسان نہیں لگتا، اس ٹائم بھی بہت مشکلات ہیں۔ احمد شہزاد نے گزشتہ سال پرفارمنس دی، لیکن اس کے باوجود پاکستان سپر لیگ کی کسی ٹیم نے انہیں پک نہیں کیا تھا۔ اور کیا عمران نذیر جو کہ جب اگلی PSL آ رہی ہوگی تو لگ بھگ 43 ایئرز کے ہونے والے ہوں گے، تو کیا اس موقع پر کوئی فرنچائز انہیں لینا چاہے گی؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور بہت مشکل سوال ہے۔ لیکن بہرحال عمران نذیر سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ سب سے بڑا ٹاسک ہے۔ وہ ایک انسپریشن کیمپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ زہر دینے کی وجہ سے جو ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کرکٹ سے باہر ہو گئے، بیٹ کو صحیح گرپ نہیں کر پاتے تھے، تو ایک لمبی کہانی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں اگر دیکھا جائے تو عمران نذیر کے لیے کیا آگے چیلنجز ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن اہم چیز ایک اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سلو پوائزن دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں کرکٹ سے دور ہو گیا، میری صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ایون کہ کرکٹ بیٹ کا جو ہینڈل ہے وہ بھی صحیح نہیں پکڑا جاتا تھا۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ساتھ ساتھ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال تک وہ بالکل سائڈ پہ رہے، کرکٹ نہیں کھیلی۔ لیکن شاید وہ بھول رہے ہیں کہ 4 نومبر 2018 کو ابو ظہبی کا مقام تھا، جہاں پر وہ کیرالا نائٹس کے لیے کھیلے تھے۔ گو کہ ان کی بیٹنگ نہیں آ سکی تھی، ایون مورگن اور اس طرح کے بہت سارے کھلاڑی اس میچ کا حصہ تھے، لیکن عمران نذیر وہ میچ کھیلے تھے۔ اور اس سے چند دن پہلے وہ لاہور قلندر کی نمائندگی کرتے ہوئے یارک کے خلاف کھیلے تھے، جس میں وہ 4 گیندوں پر 2 رنز کر سکے تھے۔ یہ 2018 کی بات ہے۔ شاید یہ 2 میچز عمران نذیر کی میموری سے نکل گئے ہیں، لیکن میں انہیں یاد دلا رہا ہوں کہ وہ 2 میچز کھیل چکے ہیں۔ البتہ آخری بار وہ 2014 میں پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ گو کہ آخری سیزن میں ان کی دیگر کارکردگی تو اچھی نہیں تھی، لیکن ایک یادگار میچ کھیلا تھا، اور اس میچ میں سیالکوٹ اسٹالینز کے لیے کھیلتے ہوئے وہ 51 گیندوں پر 5 چوکوں اور 8 چھکوں سمیت 182 کے اسٹرائک ریٹ سے 93 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ 10 سال پرانی اس اننگز کو اپنے لیے ایک مشعل راہ سمجھ کر یا انسپریشن سمجھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوالات آگے بہت ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے ابھی بھی یہ یقین کرنے والی خبر نہیں ہے کہ عمران نذیر نے کرکٹ میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے کہ ایک کھلاڑی 10 سال سے کرکٹ سے باہر رہا ہو اور وہ پاکستان ٹیم میں واپسی کرنے کا خواب دیکھ رہا ہو، یا کم از کم PSL میں یا بڑے لیول کی کرکٹ کھیلنے کا۔ لیکن یہاں پر ہر کسی کے پاس حق ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کو فٹ سمجھتا ہے اور اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ دوبارہ کھیل سکتا ہے، تو یقیناً ٹرائی کرنی چاہیے۔ اور اگر عمران نذیر 43 سال یا 42 سال کی عمر میں بڑی لیول کی کرکٹ کھیلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑی مثال قائم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سنیل نارائن کا IPL میں جادو چل رہا ہے۔ گزشتہ میچ جو کہ رائل چیلنجر کے خلاف کھیلا گیا، اس میں چند سٹیٹس ایک ٹاپ ویب سائٹ کرک انفو نے شیئر کیے، جس میں کہا گیا کہ ان کے جو ٹاپ بیٹسمین ہیں رائل چیلنجر بنگلور کے، ان کے خلاف سنیل نارائن کا جو ٹریک ریکارڈ ہے انتہائی شاندار ہے۔ کپتان فاف ڈوپلیسی کے خلاف اب تک وہ 70 گیندوں پر صرف 54 رنز دیے ہیں، انہوں نے 70 گیندیں T20 فارمیٹ کی اور صرف 54 رنز دیے، 2 بار انہیں آؤٹ بھی کیا۔ اس کے علاوہ وراٹ کوہلی کے خلاف 145 گیندیں کرائیں، 141 رنز دیے اور 4 بار انہیں آؤٹ کیا۔ اس کے علاوہ گلین میکسویل کے خلاف 86 گیندیں کرائیں
اور صرف 94 رنز دیے گلن میکسویل جیسے بیٹسمین کے خلاف اور انہیں 4 بار آؤٹ بھی کیا۔ تو یہ شاندار اسٹیٹس ہیں سنیل نارائن کے، جو کہ کولکتہ نائٹ رائڈر کے لیے اوپننگ بیٹسمین کے طور پر بھی کھیل رہے ہیں اور بطور اسپنر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔